کتنا بڑا چٹھا یاد کر. اور عورتیں اللہ سوچ رہے ہوں گے میری بہنیں کہ ہم نے کیا بگاڑا سید صاحب کا. انہوں نے کچھ نہیں بگاڑا, یہ بھی اسلامی رشتے کی میری بہن ہے. مگر اس لیے کہہ رہا ہوں اگر ان کے یہاں شادی ہو یا کچھ بھی ہو تو بعض بڑھیا نا منہ میں دانت نہیں, پیٹ میں سنبھل کے ہاتھ نہیں, اور ڈھول پہ ایسی ڈٹتی ہے کھسیا کھسیا کے مارتی ہاتھ, ایسی ڈھول پہ ڈٹتی اور رات بھر گیت گاتی رہتی ہے. کاؤں کاؤں کہاں جائے گلگچی بول رہی کہاں رات بھر گیت گاتی رہتی ہے رات بھر. تم اتنے پڑھے لکھے ہو, تم نے کبھی گیت کی کوئی کتاب دیکھی؟ کوئی کالج, کوئی مدرسہ, کوئی اسکول, کہیں گیت سکھائے جاتے ہو؟ کہیں کچھ نہیں. امام صاحب الحمدوں میں اٹک جائے, یہ گیت میں نہ اٹکے. میں سوچ رہا تھا یا اللہ جانے اس پہ گیت آتے کہاں سے. کوئی کورس نہیں, کوئی سلیبس نہیں, کوئی پڑھائی نہیں, کوئی لکھائی نہیں, کوئی یاد نہیں کرایا جاتا, مگر ڈھول پہ بیٹھتی سیلف اسٹارٹ ہے بڑھیا سے بڑھیا. ان پہ گیت کہاں سے دعا یاد نہیں ہوگی. تمہاری بات ان پہ ٹال دی, تمہارے کون سی دعا یاد ہے؟ تم بھی تو ایسے ہی ہو, بیڑی یا سٹی آ جاؤ گے پورا منڈل. پہلے اتنی محبت تھی, اتنا ادب تھا, چھوٹا بھائی بڑے بھائی کے سامنے بیڑی نہیں پیتا تھا, بیٹا باپ کے سامنے بیڑی نہیں پیتا تھا, ادب رہتا تھا ادب. اگر پیتا تھا تو چھپ چھپا کر گئی. اور اب ابا کہہ رہے ہیں یار کھانا کھایا, لگائیے ذرا 2 بیڑی. اب کون سدھارے, بڈھا کہہ رہے ہیں لگائیے 2 بیڑی. بیٹے سے کہہ رہے ہیں لگائیے بیڑی. تم بھی کوئی کم تھوڑی ہو, تمہاری بھی بہت یاد ہے مجھے. اللہ اللہ لیکن سنو یہ دعا کتنی پیاری دعا. اگر اس کا ترجمہ سن لو گے نا تو کل سے ہی یاد کرنا شروع کرتے ہو. دو بول اگر راستہ ہے تو جوتے چپل یہیں پہ اتار دو, اور وہاں پہ کسی کی مومن کی قبر پہ پاؤں رکھ کے جانا نہ پڑے, یا کودنا نہ پڑے, کسی کو تکلیف دینا نہ پڑے, تو آرام سے وہاں تک پہنچو اور 4 قدم پیچھے ہٹ کے, جتنے قدم ہوتے ہیں نا 4 قدم پیچھے ہٹ کر کے پڑھنا شروع کر دو. کیا پڑھنا ہے وہ ابھی بتاؤں گا, سمجھ میں آگے. اور اگر کسی کے ماں کی باپ کی قبر ایسی اندر ہے, پھر بعد میں اور قبریں بن گئی, ہم جائیں گے تو ہمیں کودنا پڑے گا, چھلانگنا پڑے گا, قبر پہ پاؤں رکھنا پڑے گا, تو یہ توہین ہے. تو تمہیں وہاں جانے کی اجازت نہیں ہے. جہاں تک آرام سے پہنچ جاؤ وہیں کھڑے ہو کر کے پڑھ دو, ٹھیک ہے. اور اگر وہاں تک بھی نہیں پہنچ پا رہا تو قبرستان کے گیٹ پہ, چاہے دیوار کے در باہر ہی, اگر اندر بھی جانے کی جگہ نہیں ہے تو دیوار کے باہر ہی یا قبرستان کے گیٹ پر جہاں تک جگہ ہے جا سکتے ہو, سمجھ رہے, وہاں جا کر کے پڑھ دو. مگر ہمارے یہاں قبرستان میں مسلمانوں کے بچے تاش کھیل رہے ہیں, جوا کھیل رہے ہیں, کرکٹ کھیل رہے ہیں, چھکا جو ہے نا چھکا دادا کی گردن پہ مار رہا. اور جو ریا بچا نا, یہ کھوپڑی نا, یہ کھوپڑی کبھی نہیں بھری ہے. اگر قبرستان کی برابر میں گھر ہے نا تو سلپ قبرستان میں کو نکال دیا, لیٹرین بنا دی قبرستان میں کو, پر نالا چھوڑ دیا قبرستان. کیا دماغ پایا اس نے, سوچنے کی بات ہے. 2-4 سال آنکھ بچی, کھودتے 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 آدھا گھر باہر ہے, آدھا قبرستان میں. ایسے لوگوں کی نسل زیادہ دنوں تک نہیں چلتی ہے, یاد رکھیو, پریشانیوں میں مبتلا رہتے ہیں. کھوپڑی کھوپڑی کبھی نہیں بھرتی ہے, کبھی نہیں بھرتی ہے. مال ہڑپ کر لو, گلا گھونٹ دو, کچھ بھی کرو, چائے پہ تھوڑی توجہ کم دو. بیٹا او چائے والو, او چائے والو, بولو کم, آرام آرام سے چائے دو. اللہ اللہ لیکن اب وہاں پر جاؤ تو کیا پڑھو؟ جو پڑھے لکھے ہیں لے لو, دے رہے ہیں ٹوفی, دے رہے ہیں کھا لو, منہ کا ذائقہ بھی لو, چٹپٹاؤ بھی ہو. سبحان اللہ, توجہ, اللہ برکتیں فرمائے. گڑبڑ کرو گے تو میں ہٹ جاؤں گا. سنو گے, میرے اندر یہ بات ہے
میں تقریر کرتا ہوں نا تو آنکھیں کھول کے کرتا ہوں، آنکھیں بند کر کے نہیں کرتا ہوں کہ دوں 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 دوں، سمجھ میں آئے یا نہ چیخا چل اللہ اکبر کہہ کے چلے گئے، نہیں، تقریر کرتا ہوں میں عوام کو دیکھ کر کے، سمجھے؟ اگر تم ڈس بیلنس ہونے لگے میں وہ موضوع بنا کے لاتا ہوں، میں تو جیسے حالات دیکھتا ہوں، اب تم جمائی لے رہا ہو منہ پہ ہاتھ رکھو، ہاتھ رکھو نا ایسے کر کے، ایسے رکھنا چاہیے منہ پہ ہاتھ، سمجھے؟ اور دل میں خیال یہ کرنا چاہیے کہ انبیاء علیہ السلام کو جمائی نہیں آتی تھی، اور یہ جمائی ہوئی، سوچو سوچنے کی بات۔ اور چینل والوں سن لو، یہ چینل والے بہت گڑبڑی کرتے ہیں، اور اگر اب گڑبڑی ہو گئی تو خیریت نہیں ہے، پھر چینل پہ دے کر کے پھر میں کر دوں گا۔ یہ کیا کرتے ہیں، جیسے کوئی ہنسی کی بات آئی تو میں جو ہنسی کی بات کہتا ہوں نا اس کے پیچھے سبق ہوتا ہے، اس کے پیچھے میسج ہوتا ہے، پہلے میں اس کا ذہن صاف کرتا ہوں، توجہ میری طرف ہو جاتی ہے، لوہا گرم کرتا ہوں، پھر ہتھوڑا مارتا ہوں۔ تو یہ کیا کرتے ہیں نا، ہنسی کی باتیں نکال کے جو نصیحت کی باتیں وہ ختم ہے، ہنسی کی نکال کے ڈال دی، 5 منٹ کی، 2 منٹ کی، 1 منٹ کی، کیوں؟ ان کے ویوز حاصل ہو جائیں اس لیے، اور ہنسی کی ڈال دی، اب کوئی نہ مطلب ہے نہ مقصد ہے، کہیں بات الٹی ہو جاؤ، کہیں بات الٹی ہو۔ ایک مرتبہ تقریر کر رہے تھے، منہ میں مکھی پہنچ گئی تو اس نے ویسے ہی چینل میں مکھی بنا کر کے اور منہ میں جاتے ہوئے ڈال دی انہوں نے۔ اب جیسے میں ایسے جمعائی لے رہا ہوں، میں بتا رہا ہوں میرا مقصد ایسے نہیں کرنا، بلکہ لاہور پڑھنا، لاہور پڑھنے کے بعد یہ منہ پہ ہاتھ رکھنا، اور انبیاء علیہ السلام کو جمائی نہیں دی، کہیں میرا منہ ٹیڑھا کر کے ایسے ڈال دو اس پہ، نہ ہے کچھ لوگ ایسے، انہیں کوئی پتہ نہیں ہے، کوئی مطلب نہیں ہے کہ صاحب دینی بات کرنی ہے، تمہارا بھی اتنا ہی حق ہے، پوری بات پہنچاؤ پوری، اور اگر آدھی پہنچاؤ گے تو ذمہ دار تم ہوگے اور حشر کے میدان میں بچ نہیں پاؤ گے۔ اور اگر مجھے پتہ چل گیا تقریروں میری ایسے ہوا تو پھر میں چینل والوں کو بلا کر تمہارے بارے میں بالکل جو ہے شریعت کا حکم بولنا شروع کروں گا، اور پھر بھگوائے دیا کروں گا، میں پھر مجمع میں ہی نہیں رکھوں گا۔ اس لیے مجمع میں ہوتا چلو باتیں گھروں تک پہنچ جائیں، الٹی پلٹی۔ ارے میں نے ایک جگہ تقریر کر دی، میں نے تقریر کی راجستھان کی بات کی، راجستھان کی بات، اس میں نے بتایا اس کی ماں کا انتقال ہو گیا، باپ کا پہلے ہو گیا تھا، ماں کا انتقال ہوا تو ماں بڑے 2 بیٹے تھے، ایک چھوٹا ایک بڑا، ماں بڑے بیٹے کے یہاں پہ سر رکھ کے انتقال کر گئی، اور جاتے جاتے یہ کہہ گئی اپنے چھوٹے کا خیال رکھنا، اپنے چھوٹے کا۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے، اس کی شادی ہو گئی تھی، اس نے اپنے بھائی کی شادی کرنا چاہی، تو وہ اپنی مرضی سے شادی کرنا چاہ رہا تھا، اس نے کہیں لڑکی دیکھ لی، بات چیت ہو گئی، ماحول زمانہ، تو اس نے وہ لڑکی والے مان نہیں رہتے، تو وہ دونوں میاں بیوی جا کر کے اس کے ہاتھ جوڑے، بولے کماتا تو کچھ ہے نہیں، شادی کیسے کر دے؟ تو اس نے اپنی پوری جائیداد اپنے بھائی کے نام کر دی، چھوٹے بھائی کے نام، تاکہ میرے بھائی کی مرضی سے شادی ہو جائے۔ وہاں پہ شادی ہو گئی، میں بڑا بھائی کا خیال رکھ رہا تھا، بتا رہا تھا، پھر اس کے بعد ایسا ہوا، بڑے بھائی کی بیوی کو پیدائش کا وقت تھا، وہ JCB چلانے پہنچ گیا پتھر توڑنے کے لیے، اس کی بیوی تڑپ تڑپ کے مر گئی، مگر یہ چھوٹا بھائی اپنے کمرے میں رہا، ایک وقت کی دوا دلا کے نہیں لایا۔ میں یہ دکھانا چاہ رہا تھا کہ بڑے بھائی کا شروع کیا، چھوٹے بھائی کا شروع۔ ایک چینل والے نے ڈال دیا کہ چھوٹے بھائی کی لو سٹوری، اور ڈال کے اس پہ ایک لڑکی بنا دی، ایک لڑکا، اور آپس میں چوما چاٹی کرتے ہوئے دکھا دیے، لا حول ولا قوت، میرا فوٹو برابر نہ۔ اب بتائیے کیا کہیں گے؟ یہ نالائقی پن ہے کہ نہیں ہے؟ میں بتا کیا رہا ہوں، اب تقریر سن رہے، تقریر میں کیا وہ ڈال کے رہا چھوٹے بھائی کی لو سٹوری، اور اس پہ ایک لڑکی ایک لڑکا فوٹو ڈالتے ہوئے، اور وہ جو فلموں کے ہوتے ویسے وہ گندے سین وہ ڈال دیے، اور میری تقریر، میرا فوٹو ایک طرف۔ اب لوگ کیا دیکھیں، دیکھ رہے ہیں تو اسے لعنتیں برسا رہے ہیں، کہہ رہے ہیں اس تقریر میں ایسا کچھ بھی نہیں۔ میسج کیا دے رہا ہوں میں؟ بھائی بھائی میں آپس میں اتفاق رکھو، اتحاد رکھو، خیر خواہ بنو۔ بڑے بھائی کیا کر رہا، چھوٹے بھائی نے کیا کرا، ایسا ہو چکا، ایسا مت کرنا، وہ سنا رہا ہوں میں، اور یہ کیا ڈال لیا، بس ویوز حاصل کرنے کے چکر۔ اب اندازہ لگاؤ، اس لیے میں بتاتا ہوں، کہیں بھی اگر کوئی بھی غلط اگر آ گیا یا ہوا، اس چیز کا مکمل خیال رکھنا، کیونکہ ہم جو بولتے ہیں تقریر کرتے، کبھی ایسا ہوتا کوئی بھاگے اور ڈانٹنے پڑ گئے بیٹھ ادھر، ایسے بھی کہنا پڑتا کہ میرا چاند بیٹھ جائے، سمجھے؟ اب ایسے ہی میں نے کہا لو ماں کے لیے صاحب کلوا بھی چاند ہو گیا،
اس نے وہ باتیں نکالنے، اس کے پیچھے کی بات دیکھو نا، آگے پیچھے کی دیکھو، میں کہنا کیا چاہ رہا ہوں، بتانا کیا چاہ رہا ہوں، تمہیں سیٹ کر کے پھر بتانا کیا، یہ مقصد بتانا کیا، وہی تو پوری بات ہوگی، سمجھے؟ اس چیز کا مکمل خیال رکھنا، مکمل۔ بہت غلط پھر فون کیا اس کو کسی لڑکے نے، میں تو دیکھ بھی نہیں پایا، پھر اس نے دکھائی مجھے، دیکھی حضور یہ کیا ہے، اس نے فون کیا، اب سے اگر تو نے ڈال دی، پھر میں نے کہا اجازت کس نے دی میری تقریر ڈالنے کو تجھے؟ اجازت کس نے؟ چل اگر تو ڈال لیا، دین کی باتیں پہنچا رہا، میں خاموش ہوں، اس کا مطلب یہ تھوڑی غلط ڈالے گا تو؟ کہاں سے کہاں، جیسے فوٹو، گندے گندے فوٹو، اتنے گندے گندے وہ بے حیا جیسے فلموں جیسے پوسٹر نہیں بنتے ہیں، ایسا بنا کے ڈالا اس نے، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ پھر دین میں اور دنیا میں فرق ہی کیا رہے گا؟ اس چیز کا خیال رکھنا۔ اللہ اللہ، بات کیا چل رہی تھی؟ قبرستان پہنچ جاؤ۔ ایک جگہ میں نے میاں بی بی کے حقوق بتائے تو اس نے کیا ڈالا، ایک بی بی بنا دی خوب زیور پہنے ہوئے، وہ گھونگھٹ اٹھائے پڑی، ایک آدمی کا فوٹو بنا دیا، وہ بھی نہ ایسا ہی اوٹ پڑانگ کس کا، اور ایس کر کے دوپٹہ اٹھاتے ہوئے سے دکھ، کیا چکر ہے، کیا حساب؟ کچھ تو شرم و حیا غیرت ہو، کچھ تو ہونی چاہیے۔ دین کو اگر غلط طریقے سے استعمال کریں گے تو یہاں بھی پھٹکار ہوگی اور لعنت برسے گی، اور آخرت میں بھی پھٹکار اور لعنت برسے گی۔ قبرستان پہنچو تو کیا پڑھو؟ سورہ بقر کی شروع اور آخری آیتیں۔ کیا پڑھنا بولو؟ شروع اور آخری آیتیں۔ سورہ بقر، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ سورہ بقر۔ اور اگر یہ بھی یاد نہیں ہے تو آسان والا نسخہ جو سب کے یاد ہوتا، 3 مرتبہ کم سے کم قل هو اللہ شریف پڑھو۔ قل هو اللہ شریف ہے کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ یہ 3 مرتبہ پڑھو، اور پڑھنے کے بعد کہہ دو اے اللہ، میں نے اپنی ٹوٹی پوٹی زبان سے تیرا کلام پڑھا، غلطی ہو گئی ہو تو معاف کر دے، اور اس کا ثواب میرے ابا میری اماں کی روح کو پہنچا دے۔ پورے قرآن کا ثواب ملے گا 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے کے بعد۔ تو تم یہ تو کر سکتے ہو نا اپنے ماں باپ کے لیے، سمجھے؟ اب بات وہیں چل رہی تھی، نبی نے فرمایا کتنے طرح کے لوگ ہیں؟ 3 طرح کے لوگ، ان میں سے نمبر 1 جو ماں باپ کا نافرمان ہے، جو ماں باپ کو ستاتا ہے، ماں باپ کو تکلیف دیتا ہے، اس کی کوئی عبادت قابل قبول نہیں۔ تو اب میسج کیا ہوا؟ ماں باپ کو راضی رکھنا ہے، ماں باپ کی خدمت کرنا ہے، ماں باپ کا کہنا ماننا ہے۔ اللہ اللہ، ذرا آگے چلو، ایک مسئلہ تلوار کی دھار پہ رکھ کے تمہیں بتا رہا ہوں، ہو سکتا دل میں بیٹھ جائے۔ ادھر مجھ جیسے ہزاروں مولانا یا ہزاروں اچھے اچھے پیر ادھر کھڑے ہوں، اور ادھر تمہارے ماں باپ کھڑے، اور تمہارے ماں باپ تم سے ناراض ہوں، اور تم ان ہزاروں مولانا کو بانٹ دو، اور یہ ہزاروں مولانا، ہزاروں پیر تمہارے لیے دعائیں کر رہے ہوں، اور ماں باپ ناراض ہوں، تو یہ ہزاروں پیر صبح سے شام تک اگر تمہارے لیے دعائیں کرتے رہے تو ایک کی بھی دعا تمہارے حق میں قابل قبول نہیں ہو سکتی جب تک کہ تمہارے ماں باپ راضی نہ ہو۔ اب پہلا میسج کیا؟ ماں باپ کو راضی کرنا۔ ٹائم بتائیے، 12 بجے۔ آخری بات بتا دوں، آخری بات، پھر انشاءاللہ ہماری آپ کی زندگی رہی تو یہیں سے ملاقات ہوگی۔ آخری بات، تم چاہتے ہو تمہاری دعائیں قبول ہو جائیں؟ میں بھی چاہتا ہوں۔ اس سے پہلے ایک مسئلہ سنو، مرد اور میری بہنیں،
तुम हो ना मर्द, तुम्हारी माँ बाप चचा ताऊ खालू मामू फूफा फूफी बच्चे बीबी उस्ताद पड़ोसी मोहल्ले वाला, बस सारे रिलेटेड है ना, रिलेशन में सब रिश्तेदार हैं। तो इन सब में मर्दों पर सबसे ज्यादा किसका होता है? बेटे का होता है या बेटी का होता है? बीबी का होता है या भाई का होता है? माँ का होता है, बाप का होता है? सबसे ज्यादा हक किसका होता है? तो अब इस्लाम ये कहता है मर्दों पर बेटी और बेटे से भी ज्यादा, बीवी से भी ज्यादा, भाई चचा ताऊ से भी ज्यादा, सबसे ज्यादा हक माँ बाप का है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। सबसे ज्यादा हक किसका बोलो? मैंने रिश्तेदारों में बताया, सबसे ज्यादा हक माँ बाप का है। इन्होंने पड़ोसी का इसलिए बताया, कहीं चंदा देते हैं ना तो बाहर दे रहे हैं, इधर आधर, पड़ोसी बेचारा पिस रहा है, टूट रहा है, भूखे मर रहा उसके नहीं, तो इन तमाम लोगों में पहले पड़ोसी को दो, इसलिए उन्होंने पड़ोसी को बताया। लेकिन मैं रिश्तेदारों में बता रहा हूं, बीवी बच्चे सबसे ज्यादा हक मर्दों पर किसका बोलो? 10,000 कमाते हो, 5,000 बीवी बच्चों पे खर्च होते हैं, 5,000 माँ बाप पे खर्च करते हो? नहीं होता, नहीं होता। इसलिए मैंने ये मिसाल दी ताकि ध्यान रखो, ध्यान। और सुनो, मेरी बहनें, इनके भी तो माँ बाप है, भाई बहन है, रिश्तेदार है, इन पे सबसे ज्यादा किसका है? औरतों पर सबसे ज्यादा उसकी माँ का नहीं, बाप का नहीं, भाई का नहीं, बहन का नहीं, औरतों पर सबसे ज्यादा उसके शौहर का है। सुन ले मेरी बहनें, औरतों पर सबसे ज्यादा किसका बोलो? मगर कहां? कई कई बच्चों की अम्मा हो गई, कहना अब भी मैके वालों को ही मांग रही है। जैसे मैके वाले कह दे बात वैसे ही चल रही है। पतंग है ये, डोरी है, मैके वालों के हाथ में, फोन कर दिया, ये कर लिया, हो रहा लड़ाई है इसी वजह से। कई कई बच्चों की माँ, मेरी बहन सुन ले, शौहर का सबसे ज्यादा हक है। यहां तक हदीस में आया है, औरत को, बीबी को शौहर की इजाजत के बगैर घर से निकलना जायज नहीं, समझे? मगर कहां? तुम गए मार्केट में कमाने, इजाजत ले रही है, तुम गए कमाने और ये गई मोहल्ले में आग लगाने। मेरी बात थोड़ी हंसी में चल जाती है लेकिन होती सही है, समझे? तुम तो गए कमाने, दिन भर हथौड़ा बजा रहे हो, और इसने लगाई लाली और वो क्रीम पाउडर, ये घूमती फिर रही दुकानों में, ये कुछ नहीं, पर्स में 10 रुपए नहीं है, चमकता हुआ पर्स होगा बस, चमकता हुआ मुंह होगा बस, और बस डाला वही हैंडबैग गले में और घूम। क्यों टांगे तोड़ रही है भाई तू? तुझे कौन सी फिटकार है ये तो बता। 100 रुपए नहीं निकलेंगे पर्स में, मगर वो पहले की थी, अब के तो बहुत मालदार है, पैसे खत्म होती है, 100 की बात करो, शौहर के चुरा लेती है, बस बात बीबी चुरा लेती है शौहर के। कभी 200 मार दिए तो कभी 300, कभी 400 तो कभी 500, इकट्ठे हो गए जब 4-5 हजार तो मार्केट से लाई, बुध बाजार लगता है, बुध बाजार से लाई। अब पीर की बाजार तो तुम्हारे इधर ही गई, पीर की बाजार या कहीं मार्केट से अच्छा था सूट लगाए, अब ये सब कपड़े फैला फैला के दिखा रही है कि देखो ये लाई। बोले कहाँ से लाई है तू? बोली वो मेरे भैया ने दिया, भैया ने। कमाई तुम्हारी और ठप्पा भैया का। अब अंदाजा लगाओ, पहले की थी कि 100 रुपए नहीं थे, मगर अब की नहीं है कि 100 रुपए नहीं है। बहरहाल मैं इसलिए अपनी बहनों को कह रहा हूं, सबसे ज्यादा करीबी रिश्ता जो होता है बीबी और शौहर में होता है। जो बीबी सर से लेकर के पांव तक पूरा वजूद अपने शौहर के हवाले कर दे, इससे ज्यादा कुर्बत वाला कोई और रिश्ता नहीं। समझ में आ रही बात? शौहर की इजाजत के बगैर
گھر سے قدم نکالنا جائز نہیں۔ اب بات جو میں آخری بتا رہا تھا، تم چاہتے ہو کہ تمہاری دعائیں قبول ہو جائیں؟ چاہتے ہو نہیں چاہتے؟ اور فری میں تو سبھی چاہ لو گے، تم بھی کم تھوڑی ہو، ان کو تو بیچاری وہ سن رہی ہیں چپ کے چپ، وہ تو بے شک بھی نہیں کہہ سکتی، گھر جا کے پتا چلے گا کیا کہہ سکتی ہیں وہ، سمجھ رہے نہیں حضرت؟ کہہ رہے ہیں جی جی، لگ رہا ہے تجربہ انہیں بھی ہو گیا۔ توجہ توجہ، اگر تم سے بچ پاتی ہے تو میں ان کے کاندھے پہ رکھ کے چھوڑ دیتا ہوں۔ تم چاہتے دعائیں قبول، مسجد میں جائیں گے، امام صاحب بیچارے تھکے تھکے پسینے پسینے، اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، اے ہمارے رب، اے ہمارے اللہ، میرے مولا، ہمیں دنیا میں بھی کامیابی عطا فرما، دنیا کی بھی بھلائی عطا فرما اور آخرت کی بھی بھلائی۔ اور یہ انگلیاں چٹکا رہا، یہ کر انگلی چٹکا رہا، بولے وفی الآخرۃ، کود کے بولا آمین۔ اب کہہ رہے آمین، کبھی پنکھے گن رہا مسجد میں، کبھی ادھر دیکھ رہا، کبھی بولے وقنا عذاب النار، آمین۔ یہ دعا قبول ہوگی تمہاری؟ بولو یہ دعا قبول ہوگی؟ ایک نابینا ایک اندھا غریب نواز کے یہاں جا کے پڑ گیا، پٹ پڑ گیا غریب نواز کے، اندھا تھا اندھا، آنکھیں مانگ رہا، بولے میں نے تمہارا نام سنا غریب نواز، تم سب کچھ دے دو، آنکھیں دے دو، آنکھیں دے دو، ایسے مانگ رہا ٹل مٹول جیسے تم مانگتے ہو مسجد میں جا کے، سمجھے؟ آنکھیں دے دو، 3 سالوں کا ملی نہیں، اندھا بگڑ گیا اور کھڑا ہو گیا، بولے مٹی کا ڈھیر ہے یہاں کچھ نہیں ملتا، کچھ نہیں ملتا۔ اورنگزیب پہنچے وہ 2 سال، بولے کیا حال ہے، کیوں کر رہا ہے یہ؟ بولے کچھ نہیں ملتا، بولے جانتا مجھے؟ بولے نہیں، بولے اورنگزیب ہوں۔ ڈر گیا، کانپ گیا، تلوار نکال کے ہاتھ میں دے دی، بولے سن، اسے جانتا ہے؟ بولے جی حضور۔ بولے تلوار، اس کی گردن پہ ہاتھ رکھا، بولے اسے؟ بولے یہ گردن۔ بولے تلوار پکڑ لے، میں اندر جا رہا ہوں، فاتحہ پڑھ کے آؤں گا، اس کے بعد جب میں باہر نکلوں گا تب تک تو مانگ لے، اگر تجھے مل گیا تو بچ گیا، ورنہ اسی تلوار سے تیری گردن کاٹوں گا۔ اب تو اس کی مت کٹ گئی، اندھا بولا اورنگزیب ہی چھوڑیں گے نہیں۔ جیسے ہی اورنگزیب اندر گئے اور اندھا منہ گھما کے غریب نواز کی طرف کو بولا مروا دیا نا، ابھی تو آنکھوں کی باری تھی، اب تو گردن ہی کٹے گی، اور چوکھٹ پہ گر گیا، بولے غریب نواز بچا لو بچا لو، 2 ہی منٹ کے لیے آنکھیں دے دو۔ اور اندھے نے جب لپٹ کے اور کھڑا کے مانگا، 3 منٹ نہیں گزرے اس کی آنکھوں میں روشنی آ گئی، 3 منٹ نہیں گزرے آنکھوں میں روشنی، اور جیسے ہی آنکھوں میں روشنی آئی وہ اندر سے باہر، بولے کیا حال ہے؟ بولے سرکار پہلے سے 10% زیادہ۔ بولے اچھا، بولے پوچھ لو کتنی ہے؟ بولے اتنی کتنی اتنی۔ اورنگزیب بولے سنو، یہی دربار ہے جہاں 3 سال سے مانگ رہے ہو، وہی سائل بھکاری ہے جو 3 سال سے مانگ رہا ہے، مگر 3 سال سے کچھ نہیں ملا، اب 3 منٹ میں مل گیا، اس لیے پہلے مانگنے کا ڈھنگ کچھ اور تھا، اب مانگنے کا ڈھنگ کچھ اور ہے۔ اپنے ڈھنگ بدلو، سب کچھ ملتا ہے۔ جب مسجد میں جا کے انگلیاں چٹکیں گی اور جیسے ہی کہ رب فی الآخرہ عذاب النار، آمین، یہ مانگنا کیا؟ یہ مانگنا، یہ دعا کیا؟ دل سے مانگو، دل سے سب کچھ ملتا ہے، سب کچھ۔ اب بتاؤں، چاہتے ہو تمہاری دعائیں قبول ہو جائیں، اور اسی لیے ہم بزرگوں کی بارگاہ میں جاتے ہیں، اور جانا چاہیے، اللہ والوں کی بارگاہ میں، مزارات پہ بھی جانا چاہیے، مگر مزار شریف پر مردوں کا جانا جائز ہے، عورتوں کا نہیں، یہ بھی یاد رکھیے، عورتوں کا جانا جائز نہیں۔ ایک عورت کوٹا میں پرچہ لکھ کے آ گیا، بولی اللہ کے ولی تو مردوں کے بھی ہیں اور عورتوں کے بھی ہیں، تو مرد ہی کیوں جا سکتے ہیں، عورتیں کیوں نہیں جا سکتی؟ اگر چلو وہ پردے کا معاملہ تو 6 مہینے مرد جایا کریں، پھر 6 مہینے عورتیں جایا کریں گی، بات تو اس کی صحیح ہے بھائی، سوچنا چاہیے، سمجھے؟ میں نے کہا مردوں کا جانا جائز ہے، عورتوں کا جانا جائز نہیں، تو میں نے اس پہ جواب دیا، میں نے کہا بات ٹھیک ہے، مگر پہلے جواب سن لو، وہ شریعت کا جواب نہیں تھا، وہ دماغ کا سوال تھا، اب دماغ کا جواب سن لو۔
میں نے کہا اللہ کے ولی میں وہ پاور ہے، اللہ کے ولی میں وہ طاقت ہے، وہ دل کی بھی سنا کرتے ہیں، وہ دل کی دھڑکنوں کے بھی سن سکتے ہیں، سمجھے؟ عورت کا مطلب ہے گھر میں رہنا۔ عورت ہی بچے پیدا کیوں کرتی ہے؟ 3 بچے عورت کرے، 3 بچے آدمی کرے، 3 بچے 6 بچے 3 عورت کرے 3 آدمی، یہاں پر نا انصافی کیوں نہیں ہوتا؟ اللہ نے جس کو جو کام کے لیے پیدا کیا اس کو وہی کام کرنا ہے۔ عورت کو گھر کے لیے پیدا کیا ہے، اسے گھر میں رہنا ہے، اور اس کے پردہ اس کے اوپر قانون مصطفیٰ ہے۔ اب اسے پردے میں رہنا ضروری ہے، اس کے لیے پردہ ہے۔ ہاں اسے اللہ والوں سے محبت ہے تو گھر میں مصلی بچھا کر کے وہیں فاتحہ پڑھے، وہیں درود پڑھے، وہیں کلمہ و کلام پڑھے، وہیں ہاتھ پھیلا کر کے اللہ والوں سے مانگے۔ اللہ والوں میں وہ پاور ہے، اتنا مزار پہ جا کر کے نہیں ملے گا جتنا شریعت مصطفیٰ پہ عمل کر کے تجھے گھر میں مل جائے۔ سمجھ میں آگے؟ تو دعا بارگاہ کا ایڈریس میں بتاؤں، جہاں 100 کے 100% دعا قبول ہوتی ہے۔ اگر نہ ہو نا تو میرا دامن پکڑ لیا، دعویٰ کر رہا ہوں نا تو دلیل بھی ایسی دوں گا نا تمہارے ماتھے کھل جائیں گے، تمہارے چہرے خوشی سے حشاش بشاش ہو جائیں گے، تمہارے چہرے مسکرا اٹھیں گے، ایسی دلیل دے کے جاؤں گا جب دعویٰ کر رہا ہوں نا دعویٰ۔ اگر قبول نہ ہو تو میرا دامن پکڑ لینا، اس بارگاہ کا پتہ ایڈریس بتا دوں۔ مزارات پر عورتوں کا جانا جائز نہیں، مگر یہ جو بارگاہ میں بتا رہا ہوں یہاں عورتوں کا جانا بھی جائز ہے۔ اب سوچ رہی ہوں گی اب دیکھیں گے ہمیں کون روکے گا، اب دیکھیں گے۔ کالو شہید ہمارے یہاں جسپور کے آگے مزار ہے، جنگل میں ہوا تو ایک ٹرالی لوٹ گئی، جب جا کے دیکھا کتنے مرے کتنے بچے، خیر مرا تو کوئی نہیں، تو دیکھا 3-4 آدمی اس میں نمک ڈالنے کو پڑے تھے اور 40-45 عورتیں ٹرالی میں بھری بڑی تھی۔ یہ مزار پہ جا رہے ہیں، ذرا حالات تو دیکھو۔ اللہ اللہ وہ بارگاہ کون سی ہے جہاں پر 100 کے 100% دعا قبول ہوتی ہے، اگر دعا مانگو تو رد نہیں ہوتی۔ اس کا ایڈریس بتا دوں، سننا چاہ رہے ہو یا چلو چھوڑو رہنا دو؟ اچھا بتا دوں، ہاں مجھے معلوم تھا یہی کہو گے، اور میں بھی تو اسی لیے کہہ رہے تھے کہ چلو چھوڑو۔ پتہ سوچ رہے ہوگا نا صبح بھی چلیں گے، چھوڑ دیں گے وہ کام، یہ کام چھوڑ دیں گے۔ وہ بارگاہ سننے والا بھول مت جائیو، پکا نوٹ کریو، پکا، اب بھول جاؤ تو پھر ان سے پوچھ لیو، سمجھے؟ اللہ اللہ وہ بارگاہ کون سی ہے جہاں پر عورتوں کا جانا بھی جائز، جہاں پر مردوں کا جانا بھی جائز، اور جہاں پر 100 کے 100% دعا قبول ہوتی ہے۔ یاد کرو وہ بارگاہ کوئی اور نہیں بلکہ وہ تمہاری ماں اور تمہارے باپ ہے۔ وہ تمہارے ماں باپ کی بارگاہ ہے، ارے جاؤ ماں باپ کو راضی کر لو، خدمت کر لو۔ اگر ماں باپ دعا کر دے تو خدا کی قسم ماں باپ کی دعا رد نہیں ہو سکتی۔ دلیل سنو، دعویٰ کیا تھا، دلیل یہ میرے نبی فرماتے ہیں، آقا کی حدیث ہے، ارے کون نبی؟ جس نبی نے کہا خدا ایک ہے تم نے مان لیا، جس نبی نے کہا جنت ہے تم نے دیکھی نہیں لیکن مان لیا، وہی نبی فرماتے ہیں دعاء الوالدین الاولادہما کا دعاء النبی الامتی۔ نبی فرماتے ہیں ماں باپ کی دعا اولاد کے
حق میں ایسی ہوتی ہے جیسے مجھ محمد کی دعا میری امت کے حق میں ہوتی ہے۔ میں نے حدیث سے دلیل پیش کی، حدیث سے دلیل پیش کی، حدیث سے۔ اللہ اللہ نبی فرماتے ہیں، اور پوری دنیا کا فرمان غلط ہو سکتا ہے مگر میرے آقا کا فرمان غلط۔ پیار سے بولو، میرے آقا کا فرمان غلط۔ نبی فرماتے ہیں دعاء الوالدین عن اولادہما کدعاء النبی عن امتہ۔ آقا فرماتے ہیں ماں باپ کی دعا اولاد کے حق میں ایسی ہوتی ہے جیسے میرے آقا کی دعا امت کے حق میں ہوتی ہے۔ آقا کی دعا فیل ہو سکتی تو پھر ماں باپ کی بھی نہیں ہو سکتی۔ تمہاری دعا ایسی ہے جو غوث پاک کی طرح ہو، میری دعا ایسی جو غریب نواز کی طرح نہیں۔ ایک ذات وہ بھی ہے جس کی دعا ماں باپ کی دعا نبی کی دعا کی طرح ہے۔ تو دعا کہاں قبول ہوتی ہے؟ اب ماں باپ کی خدمت کرو گے، ماں باپ کو راضی رکھو گے انشاءاللہ بولو، اور گالیاں بھی دو گے۔ میرے ڈر گیا، انہیں کہنا تھا ہاں انشاءاللہ، کیونکہ ہم لوگ نا مولانا لوگوں نے تمہارے ہاتھ اٹھوا کے تمہیں سیلف اسٹارٹ کر دیا۔ تم سوچتے نہیں ہو کہ کوئی ناجائز بات کہہ رہا ہے یا جائز کہہ رہا، اٹھ گیا ہٹ جاؤ، پھر اٹھ گیا۔ اچھا سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ جوش میں بھی ہو تم اور ہوش میں بھی ہو، پورے کے پورے ہوش میں ہو، سننا چاہ رہے ہو تو پھر ہاتھ اٹھاؤ، دیکھو کون کون سننا نہیں چاہ رہے ہیں۔ بہت ہوش میں ہو تم، پورے ہی ہوش میں لگ رہا ہوں مجھے، اور ابھی بتایا میں نے، اسی لیے تمہارا امتحان لے لیا میں نے۔ زمین نام تبھی تو کرو گے پہلے کچھ پڑھ لو گے، کم سے کم بات تو پوری سن لو تبھی تو انگوٹھا لگاؤ گے یا دستخط کرو گے۔ پوری بات سنی نے مجھے معلوم تھا سیلف اسٹارٹ ہو گئے، میں نے پہلے کہہ دیا نا، ہم لوگوں نے تمہاری عادت بنا دی۔ بہرحال یہ اس لیے باتیں کرتا ہوں تاکہ ہمارا ذہن فریش فری اچھا ساری باتوں کو قبول کر لے، یہی مقصد ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، آج کے بعد ہمارے مولانا قاری ساجد جو تمہارے امام صاحب، انہیں یہاں بیٹھ کے نا میرا چہرہ نہیں دکھ رہا تھا، مزہ نہیں آیا تو کہاں جا کے بیٹھے تھے وہ۔ یہ ایک محبت کی بات ہوتی ہے، یہ نظر سامنے سے سنوں گا، اور یہ میرے پاس پڑھے بھی ہیں، میرے شاگرد بھی ہیں۔ اب میرے شاگرد مجھ سے بڑے بڑے ہو گئے، دیکھنے میں بھی بڑے لگتے ہیں، کچھ شاگرد تو ایسے ہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے، اللہ سب کے علم و عمل میں برکت عطا فرمائے۔ قاری نزاکت صاحب جب کھیمج میں پڑھاتے تھے نا وہاں راجستھان میں، وہاں قرآن سنانے بھی جاتا ہوں، اور آپ کی دعا سے حافظ بھی ٹوٹا پھوٹا، ویسے 10-20 حافظ میرے پیچھے رہتے ہیں اور آ جاتے ہیں، چلو سید صاحب سنا رہے ہیں، چلو وہ تفسیر بھی پڑھیں گے، یہ بھی کریں گے۔ بہرحال پاٹن میں جاتا ہوں اور وہاں بڑی خدمتیں ہیں، انہوں نے بنجر زمین کو، بنجر زمین تھی وہاں، میری بہت ساری تقریر ہوئی میں گیا ہوں، تو بنجر زمین تھی، بنجر جس کو ہریالہ کیا ہے۔ آج یہاں پر ہیں، شاید یہی ہے یا پاس میں، اللہ تعالیٰ برکت فرمائے۔ اور ہمارے مولانا ساجد صاحب بھی، یہ بھی، اور آپ بھی بہت اچھے ہو۔ میری جن سے ملاقات ہوئی، اس بچے سے ملاقات ہوئی، ڈاکٹر صاحب سے ہوئی، اور لوگوں سے ہوئی، ایسے ہی رہنا چاہیے۔ ارے غرور تکبر گھمنڈ کیا ہے؟ کچھ بھی، ہم سب لوگ آپس میں بھائی بھائی ہیں نا، آپس میں میل محبت پیار مودت، یہ دل کا جو میل ہے نا، یہ ہمارے تمہارے گردے پھیپڑے کلیجی آنتے سب برباد کر دیتا ہے۔ یہ حسد میل کینہ بغاوت دوسرے کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ آپس میں ایک دوسرے کو دیکھ کے مسکرایا کرو، ایک دوسرے سے محبت، ادھر سے جاؤ تو سلام کرو، ادھر سے آؤ تو سلام، ارے لگے کہ ہاں انسان رہ رہے ہیں۔ اور یہ کیا کہ بھویں گھنڈی اس کی نکلتی نہیں، چڑھی بڑی ہے چوتھے آسمان پر، چڑھی بڑی، اور بعض بات تو اتنا بدتمیز ہے، بدتمیز کا لفظ بول لیو معاف کر دیو، اس سے آسان کوئی لفظ تھا ہی نہیں، بول لو اتنا بدتمیز ہے، باہر سے آتے ہی بیوی کو گالی بکتا ہے۔ ارے بھائی
बीबी को गाली क्यों बक रहा, उसने बेचारी ने क्या बिगाड़ा, लेट भाग गई, गाली ये सुन रही, काम अपना अच्छा नहीं चल रहा, गाली मेरी बहन सुन रही, बाद बात शराब पी करके गाली देता। कैसी जिंदगी पाली है यार। नहीं, ये सब इंसानों वाली जिंदगी है। जिस बाप ने अपनी बेटी दे दी, तुम्हारी छोटी सी बेटी हो, अब गोद में लेके सो रहे हैं ये बेटे को, गोद में लेके सो रहे हैं, समझे, गोद में सुला रहे हैं बेटे को। अब देखा नहीं, जैसे हमारे दोनों बच्चों को संभाले बड़े माशाल्लाह, समझे, ऐसे ही होता है मैटर। जिसने तुम्हारे पास अगर 2-3 साल की बच्ची हो, कोई उसके थप्पड़ मार दे, तुम्हारा दिल क्या कहेगा, कोई गाली बक दे, तुम्हारा दिल क्या कहेगा। तुम्हारे घर में जो आई है वो भी तो किसी की बेटी है, उसने तो 20 साल पाला, तुमने तो अभी 5 ही साल पाला, उसने तो 20 साल पाला, 20। अब अगर तुम गाली दोगे तो उसके बाप को कितनी तकलीफ होगी यार, क्या उसका दिल कहेगा। और वो लड़की जो तुम्हारे घर में तन मन धन सब तुम पे कुर्बान है, सर से लेकर पांव तक पूरा वजूद तुम्हारे हवाले कर दिया, उसके बावजूद तुम थप्पड़ मार रहे हो, तमाचे, शराब पी पी के घर से बाहर खड़ा कर देते हो, निकाल के भगा देते हो, दरवाजा बंद कर लेते हो, मोहल्ले वाले थू थू करते हैं और मोहल्ले वाले डांट डांटे कहते रहे, ये जाड़े में है, बाहर है, अंदर ले ले इसे, रोजाना के गालियां बक रहा, उसकी माँ की, बहन की, इतनी गालियां, इतनी गालियां, इतनी गालियां। ये इंसानियत है? खुद समझो इंसानियत है? नहीं है, ये इंसानियत नहीं है। अरे यार, किसी की बेटी है, वो अपनी माँ को छोड़ के आई, अपने बाप को छोड़ के आई, अपनी बहन को छोड़ के आई, अपने भाई को छोड़ के, तुम्हारी खातिर आई ना, तुम्हारी खातिर आई, मैं उससे 2 मीठी मीठी बातें कर लोगे, उसकी जिंदगी सुकून से गुजरेगी। और बाज मेरी बहनें भी सुन ले, बाज मेरी बहन भी गलत है। गलत का मतलब यह है, ये बेचारा थका मांदा आया तो उसका भी गुस्सा चौथे आसमान पे रहता है, बच्चों को मारना शुरू कर दिया, तड़प तड़प, निकाला सैंडल और मारा तड़प, बच्चे पै 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 करते हुए, कोई इधर को भाग रहा, कोई इधर को, कोई इधर को। वो थका मांदा से गुस्सा आ गया, बोले क्यों मार रही हो, तो बोले चुप कर रही हो, तुम्हारा कारनामा, तुम्हारी अम्मा बुढ़िया बैठी उसका कारनामा, नाक में तम कर दिया मेरी इन्होंने। उसने कहा अम्मा को मतलब पेटी है, वरना घर से बाहर कर दूंगा। तो बोली करके देख, अगर एक बाप का तो अभी तलाक दे, वो भी एक ही बाप का था, उसने भी कई तलाक ठोक दी, जब तक सांस चल रही तब तक तलाक चल रही थी, तलाक 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 दिए जा रहे हैं। अब हो गई, अब रो रहे हैं बैठे हुए, एक करेगा। 1 घंटा जब गुजर गया तो अब क्या कह रहे हैं, बोले यार पता नहीं मेरा दिमाग खराब हो गया, पता नहीं मुझे क्या हो जाता है, मेरी तबीयत ठीक नहीं, पता नहीं मुझे किसी ने जादू करा दिया, पता नहीं मुझ पे जिन है, पता नहीं मुझे भूत है, मुझे क्या हो गया। मैंने गुस्से में तुमसे पता नहीं क्या क्या कह दिया, तुमने सुना मैंने कुछ कहा? तो बीवी कह रही तुमने 1 मरतबा तलाक दी थी, झूठी गई, 1 मरतबा थी, तुझे 1 मरतबा लगी वो? जब तक सांस चल रही तब तक उसने सांस ली है क्या? बोली वो 1 मरतबा। बोले अच्छा 1 मरतबा, बोले तो ठीक है, रहती रहे। क्या जिंदगी है यार, इसका नाम जिंदगी। ऐसी जिंदगी गुजारो ना, ऐसी जिंदगी। तुम्हारे घर में टाइल्स, पत्थर, पंखा, फ्रिज, कूलर, गीजर, सारी चीजें दुनिया की फैसिलिटी हैं, मगर एक वक्त भी सुकून नहीं। सुबह में उठोगे तो एक दूसरे को मुस्कुराने वाले नहीं, गुस्से में उठ रहे हो, नाश्ता कर रहे हो, वो खिसिया खिसिया के बना रही है, समझे, शक्कर की जगह कभी हरी मिर्च डाल देती, खिसिया खिसिया के चाय बना रही है, बेचारी सूख के कांटा हो गई, वो भी खिसिया, टेंशन के मारे सर में दर्द, नस फटने को तैयार, गोलियां खा रही है। सुबह का नाश्ता सुकून से नहीं, दोपहर का खाना सुकून से नहीं, शाम का खाना सुकून। ऐसे जिंदगी तो कुत्ते भी गुजार लेते हैं। ये कोई जिंदगी है? अरे ये जिंदगी है क्या? शादी करने के बाद बीबी उसका पार्टनर हो जाती है, दोस्त हो जाती है, शरीक हो जाती है, शरीक हयात कहा जाता है उसको, और वो उसकी जिंदगी का मालिक हो जाता है। अब बीबी अगर अपने शौहर के अलावा कहीं और नजर मारेगी या कहीं दरादर उसके कदम गलत उठेंगे तो अमानत में खयानत है, खयानत। बीबी अपने शौहर पे कुर्बान हो जाओ,
शौहर अपनी बीवी पे कुर्बान हो जाओ। 4 दिन की जिंदगी है, खुशी खुशी गुजार लो। आधी रोटी खाओ, दोनों मिल बांट के खाओ, खुशी से खाओ। तुम्हारे घर में सोना है, चांदी है, सारी चीजें बन रही, सुकून कहां गया? मैं बताऊं कहां गया सुकून? मैं बताता हूं कहां गया, वो भी मुझे पता है, क्योंकि मैं दुनिया देख रहा हूं। और इसलिए ये बातें करता हूं ताकि किसी बहन के दिल पे बात लग जाए, किसी भाई के दिल पे बात लग जाए। शादी होने से पहले किसी लड़की की जिंदगी कोई भी गुजर रही थी, कहीं पे मोबाइल पे बात कर रही थी, अल्लाह उसको हिदायत देता, वो उसके माँ बाप की कमी। अब तू शादी हो गए, पिछली जिंदगी खत्म कर, धो डाल उस जिंदगी को, अब तू शौहर के साथ जिंदगी गुजार। अरे बीबी तू इसकी, बच्चे इसके, और SMS कहीं और से आ रहा। लैट्रीन में जा रही है तो मोबाइलों में बात कर रही है, हेलो। कैसे वो तुझे अपनी बीबी समझ लेगा? है ऐसा है मैटर। मैं इसलिए बता रहा हूं, लोग सोचते ना सैयद साहब है तो कुछ ना कुछ यार तावीज दे देंगे, कुछ ना कुछ ये दे देंगे। और मैं तुम्हें ये बात इसलिए बताता हूं ताकि मेरी बहनों को, भाइयों को नसीहत हासिल हो जाए। अब तुम्हारे बाप ने किसी और के हाथ में हाथ दे दिया, तुम हो बीबी घर में, उसने खाना खाया नहीं, तुमने नहीं कहा, मोटरसाइकिल में कोई दूसरी बैठी है, घूम रहे आप पार्कों में लिए हुए, पिज्जा खा रहे आप, पिज्जा साहब, बर्गर चल रहे हैं, बर्गर। इस बेहूदे से पूछ तेरे घर में कौन है? तेरे तो बेटे बेटियां छोटी छोटी वो मुतकरा, और तू गैर उन बेहया औरतों के साथ बर्गर खा रहा। चौमिन चल रही है, धुएं ले रहा चौमिन। तोबा। और वो बेहया मुंह इतना बड़ा जैसे पकौड़ा, होठ जैसे घोड़ी का लाल। तोबा ला हौला वला। ऐसी औरत को बेहया ही बोलता हूँ। और मुंह फैल, वो खाएगी सोंड इतना बड़ा, ऐसे मुंह फैला के, मुंह टेढ़ा करके जैसे रीछ मुंह फैला रहा, भालू मुंह फैला पूरा गप दे दे, और ये पीठ ठोक रहा है, शाबाश मेरी मेहनत, मेरी कमाई लग गई काम से। वो दूसरे की बेटी जो तुम्हारे घर में, थोड़ी सी हमें शर्म करनी चाहिए, थोड़ी सी हमें गैरत करनी चाहिए। बीबी अपने शौहर पे अपने आप से ज्यादा भरोसा और एतमाद रखे, ऐसे बन के दिखा दो। शौहर अपनी बीबी को अपनी जान से ज्यादा भरोसा और एतमाद रखे, बीबी ऐसे बन के दिखा दे, तुम्हारे घर में गोश्त ना हो, चटनी से खाओ, मगर खुदा की कसम सुकून ऐसा होगा जैसे हजरत अली और सैयदा फातिमा के घर में था। और इससे अच्छी जिंदगी है ही नहीं। तुम भले कितना ही सोने की जूती पहन ली, तुम्हारे कान चिर जाए, इतने बड़े कुंडल चल रहे, इतने बड़े लटका लो, अगर सुकून नहीं है तो बेकार है। मेरी बात याद रखें। बाज लड़का इतनी टेंशन में ये सोचता मोटरसाइकिल किसी गाड़ी के अंदर डाल के मर जाऊं, घर ही नहीं। घर से निकला, जा नहीं रहा डर के, घर से निकला, ये छत पे चढ़ी, चले गए, आ जाओ। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम। ये बातें मेरी बहनों तक पहुंचे, ये बातें भाइयों तक पहुंचे। पहले तो अपने बच्चों को, बच्चियों पे कंट्रोल रखो, ताकि कंट्रोल रखने बाद आगे माहौल ना सुधरे। और पीछे की जिंदगी, कोई लड़का था ऐसे ही अपने, इतना जी-होश नहीं था, ऐसे ही घूमता रहता, जब उसकी शादी हो जाए सारी पीछे की जिंदगी दो ढाल, तौबा कर ले और अपनी बीवी के साथ खुशगवार अच्छी जिंदगी गुजारो, समझे, ताकि बच्चों का माहौल अच्छा बने, बच्चों का माहौल अच्छा बने। वरना कोई भरोसा नहीं है कब आंख बंद हो जाए, समझे। ऐसे तो बुरे काम, गलत काम रोडों पे जानवर भी करते रहते हैं, कुत्ते कुतिये भी घूमते रहते हैं, तो फिर तुम में और इंसान में फर्क ही क्या रहेगा? समझ में आ रही? तुम में अपने दोस्तों को भी ये मेरा पैगाम पहुंचाओ, दूर दूर तक ये मेरी बातें पहुंचाओ, और अपने घरों में भी लाओ। और मियाँ बीबी ना इस शान से दोनों शाम को ना मुस्कुराते हुए चैन की नींद सुकून से सो, इत्मीनान से आधी रोटी खाओ। वो जो दूसरे के घर से ना लड़की आई है ना, जो तुम्हारी बीवी बनी, उसे भी लगे कि हाँ मेरा शौहर था, और तुम्हें भी लगे बीवी ऐसी बन जाए कि हाँ मेरी बीवी है। उसका बिछोना बन जाओ, उसका बिस्तर बन जाओ, उसका तकिया बन जाओ, भुला दो सारी दुनिया को उससे।
मगर एक रात अगर मिल भी जाए धोखे दे इसे तो उसके कान पका देगी कभी अम्मा के खिलाफ तो कभी अब्बा के खिलाफ, कभी मोहल्ले वालों के, इसे पता नहीं क्या हो गया। दीन इस्लाम की कोई बात ही नहीं, प्यार मोहब्बत की कोई बात ही नहीं, ऐठ लड़ाई। 1 महीने पहले से अगर कहीं खानदान में शादी है तो बस पिलासो और कौन से पता नहीं कौन कौन से लाशो और शरारे और गरारे जहन में बनना शुरू। नहीं, ये जिंदगी नहीं, ये जिंदगी नहीं। जिंदगी अपने आप को संवारो। अल्लाह ताला की बारगाह में तौबा करता हूँ, मौला मुझे भी माफ़ फरमाए, आपको भी माफ़ फरमाए। माफ़ करना, मैंने कुछ बातें थोड़ी कर्री कह दी थी, भाइयों के लिए भी बहनों के लिए भी। मेरा कोई दुश्मन नहीं है, मैंने इसलिए कहा था जो डॉक्टर होता है वो चीरता है फाड़ता है मगर अंदर की बीमारी निकालता है, समझे। कड़वी दवा पिलाता है मगर जरासीम मारता है। मेरी वही नियत थी, बखुदा मुझे किसी को जलील नहीं करना, मुझे किसी को डांटना बरसना नहीं, मुझे तो सिर्फ इसलिए था ताकि ये सीधे साधे मेरे नाना के उम्मती एक प्लेटफॉर्म पर आ जाए और सब अच्छे हो जाएं, लोग मिसालें दिया करें। मुसलमानों के मियाँ बीबी जो होते हैं उनमें बहुत मोहब्बत होती है, बहुत प्यार होता है, समझे। अपनी मोहब्बत, अपना प्यार अपनी बीबी को दिखाओ और बीबी अपने शौहर को दिखाए। बीबी के लिए मेकअप करना जायज़ है, बीबी मेकअप करे, बाल काढ़े, अच्छे से बाल रखे, सुरमा लगाए, समझे, साबुन से मुंह धोए, पूरा वो मेकअप ना करे जो जायज़ नहीं। मेकअप करे मगर किसके लिए? शौहर के लिए। गैरों के लिए मेकअप जायज़ नहीं, शौहर के लिए, ताकि अपने शौहर के लिए बने संवरे, अपने शौहर का मेरा इशारा समझो बिस्तरा बन जाए, समझे, तकिया बन जाए, गद्दा बन जाए, लिहाफ बन जाए, अपने शौहर की जिंदगी बन जाए, ठीक है। वो बहन मेरी अच्छी होती है, उसी के लिए जिए, उसी के लिए मरे। और शौहर भी अपनी बीवी, उसको शरीक हयात कहा गया, शरीक हयात, शरीक हयात, समझ में आ रही है। बहरहाल माफ़ करना अगर किसी को मेरी बात बुरी लगी हो, मेरा मकसद किसी को जलील नहीं करना था, मेरा मकसद ये था जो भटके हुए हैं तो इधर आदर होकर सिमट जाएं, अच्छे हो जाएं। और ये शेर अपने जहन में याद रखना, हमेशा याद करना। लज़्ज़ते पढ़ दूं, लज़्ज़ते इश्क़ नबी दिल में छुपाए रखना, बोलो ना। लज़्ज़ते इश्क़ नबी दिल में छुपाए रखना, लज़्ज़ते इश्क़ लज़्ज़ते इश्क़ नबी दिल में छुपाए रखना, ये खजाना, ये खजाना है लुटेरों से बचाए रखना, ये खजाना है लुटेरों से बचाए रखना। अपनी आँखों में मदीने को बसाए रखना, बोलो ना। अपनी आँखों में मदीने को बसाए, अपनी आँखों अपनी आँखों में मदीने को बसाए रखना, और याद सरकार को सीने से लगाए
رکھنا، یاد سرکار کو سینے سے لگائے رکھنا، یہ خزانہ ہے لٹیروں سے بچائے رکھنا۔ ایک بہت پیارا شعر مجھے پسند ہے، آپ کو بھی ہوگا سنو گے تو۔ آج جاہل بھی ہے عالم کا لبادہ اوڑے، بولو یا رسول اللہ۔ آج جاہل بھی ہے ایسے ملاؤں سے ایمان بچائے رکھنا، بچائے رکھنا، ایسے ملاؤں سے ایمان بچائے رکھنا، یہ خزانہ ہے لٹیروں سے بچائے رکھنا۔ نماز کے اوپر شعر ہے، تیرے سجدوں کو بھی مل جائے گی معراج وفا۔ سبحان اللہ، کب؟ سجدوں کو بھی مل جائے گی معراج وفا، محبت کی معراج۔ بولو یا رسول اللہ۔ تیرے سجدوں کو تیرے سجدوں کو بھی مل جائے گی معراج وفا۔ کب؟ سر جھکانا، سر جھکانا تو ذرا دل بھی جھکائے رکھنا، سر جھکانا تو ذرا دل بھی جھکائے رکھنا۔ ایک سید صاحب سید مظفر میاں کچھوچا شریف کے رحمت اللہ تعالی علیہ، ان کا ایک کلام ہے، اس کا ایک شعر مجھے اتنا پسند ہے، پورا سال یاد رکھتا۔ کون، توجہ رکھنا، اسی لہجے میں پڑھتا ہوں میں۔ کون کہتا ہے کہ لفظوں کا خزینہ لکھ دو، کون کہتا ہے کہ لفظوں کا خزینہ لکھ دو، کون کہتا خزینہ لکھ دو، ہاں دل کی تختی پہ میری لفظ مدینہ لکھ دو، مدینہ لکھ دو، مدینہ لکھ۔ سب لوگ میرے ساتھ بڑی، پتہ نہیں کس کی قبول ہو جائے۔ میری آواز مت دیکھو، ناک میں کوئی جا نہیں رہی ہے، ابھی نزلہ ٹھیک ہو جاؤ انشاءاللہ۔ دل کی تختی پہ میری لفظ مدینہ لکھ دو، بولو نا مدینہ لکھ۔ کون کہتا کون کہتا ہے کہ لفظوں کا خزینہ لکھ دو، اور دل
دل کی تختی پہ میری لفظ مدینہ لکھ دو، مدینہ لکھ دو۔ موت آ جائے اگر گنبد خضرا کے قریب، ایسے مرنے کو بھی تاریخ میں جینا لکھ دو۔ چٹ پڑا شعر سنو۔ جس کی تحریر سے توہین رسالتی ہوئے، ایسے غدار کو لفظوں میں کمینہ لکھ دو، ایسے غدار کو لفظوں میں کمینہ لکھ دو۔ دل کی تختی پہ میری لفظ مدینہ لکھ دو۔ مشک و عنبر کو بھی ملتی ہے جہاں سے خوشبو، میری قسمت میں اسی گل کا پسینہ لکھ دو، پسینہ لکھ دو۔ دل کی تختی پہ میری لفظ مدینہ، بولو نا مدینہ، مدینہ لکھ دو۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے۔ مولا اس بستی پہ تو اپنا کرم فرما، رحم فرما، فضل فرما، ان کی والدہ کی مغفرت فرما، اور بھی بھائی بہنیں ہیں ان کے خاندان سے جو بھی گزر چکے ہیں، مولا ان کی بھی مغفرت فرما دے۔ سب لوگ کلمہ شریف پڑھیے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔